پہ تدریس کیا جاتا ہے، اور ان میں علوم قرآنی میں اہم ترین بحث جو ہے یہی ہے. اور بہت سے علماء اور بزرگان نے متعدد کتابیں لکھی ہیں نفی تحریف میں، جن میں نے عرض کیا کہ آپ آغا ہادی معرفت کی کتاب ہے، مستقل کتاب انہوں نے لکھی ہے نفی تحریف کے متعلق، اور میلانی نے کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے بہت سے بزرگان نے کتابیں لکھی ہیں. تحریف قرآن کریم میں نہیں ہوئی، فارسی میں، اردو میں، عربی میں اور متعدد زبانوں میں موجود ہے. یہاں تک یہ مسائل ہے. اب 27 نمبر میں عنوان ہے قرآن و نیازهای مادی و معنوی انسان ہے. اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ زندگی مادی ہے اس کی یا زندگی معنوی، ان کے اصول قرآن میں بیان ہو چکے ہیں. ضروریات مادی، ضروریات معنوی کے اصول قرآن میں بیان کیے جا چکے ہیں. مثال آپ دیکھیں، حکومت چلانے کے لیے، سیاسی مسائل کے لیے، دوسرے معاشروں کے ساتھ روابط کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہمزیستی کے اصول، جنگ کا مسئلہ، صلح کا مسئلہ اور قضاوت کے مسائل، اقتصادی مسائل اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، ان سب کے ضوابط اور قواعد کلی قرآن میں بیان ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ان کے علاوہ آپ اعتقادات میں جائیں، احکامات میں جائیں، اخلاقیات میں جائیں، یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ جتنی بھی ضرورت مادی اور معنوی سب میں یہ موجود ہیں. قرآن میں اصول موجود ہیں، ریشہ موجود ہے اس میں. باقی رہا مسئلہ جزیات کا کہ پیغمبر پہ قرآن اسی لیے نازل کیا کہ تبیین کرے. ہم نے یہ قرآن تیرے اوپر نازل کیا لتبین للناس، تبیین کرے لوگوں کے لیے ما نزل الیہم. اور تبیین، وہی تبیین یہ ہے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس کی وضاحت کریں گے پیغمبر کہ اس سے مراد یہ ہے. نماز کا حکم ہوا، پیغمبر پڑھ کے بتائیں گے، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اچھا کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. دیکھیں ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا جو ہر چیز کے لیے واضح اور بیانگر ہے، روشنگر ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت کا سبب بھی ہے مسلمانوں کے لیے. یہاں مسلمان سے مراد یہ ہے کہ جو بھی پیروکار اسلام ہے. ایسے اگر وہ لغت کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہر وہ فرد جو تسلیم کرتا ہے اپنے آپ کو حق اور حقیقت کے سامنے، وہ مراد ہے. کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور سیاست اور حکومت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اصل سیاست صحیح دین کا حصہ ہے. البتہ بعض تعبیرات میں آپ دیکھتے ہیں کہ دین ما عین سیاست ماس، اس کا مقصد بھی یہی ہے. دیکھیں آپ قرآن کریم کی ایک اور آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کونوا ہو جاؤ قوامین بالقسط، یعنی مکمل عدالت کے ساتھ قیام کرو اور خدا کے لیے گواہی دینے ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دو. ولو علی انفسہم، چاہے یہ گواہی آپ کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ جائے، ٹھیک ہے، یا اپنے والدین کے یا اپنے نزدیکی دوستوں کے نقصان میں کیوں نہ جائے، لیکن آپ کو یہ گواہی دینی ہے. یا ایک دوسری آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ہرگز اس گروہ کے ساتھ دشمنی
ہرگز دشمنی با جمعیت شمارا بے گناہ و ترک عدالت نہ کشاند، یعنی آپ کسی گروہ کے ساتھ اس حد تک دشمنی میں نہ پڑ جاؤ کہ وہ آپ عدالت سے ہاتھ دھو بیٹھو، یا گناہ ایک شخص کی طرفداری اس حد تک ہو جائے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جائے اور عدالت کا خیال نہ رکھو۔ پھر خدا کہہ رہا کہ اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو چونکہ عدل ہی پرہیزگاری کے اور تقوی کے نزدیک کرنے والے۔ یہ اگر آپ میں سے یہ کچھ مشکل ہو رہی ہے تو ہم بے ہمین دلیل اعتقاد ما اینس کے ہرگز اسلام از حکومت و سیاست جدا نمی باشد، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہتے ہیں اسی دلیل کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کبھی بھی حکومت اور سیاست سے جدا نہیں تھا اور نہیں ہے، اور مسلمانوں نے کو یہ قرآن کریم یہ حکم دے رہا ہے کہ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور اسلامی جو عظیم ارزشیں اور اقدار ہیں، ارزش یعنی اقدار، ارزشہا اور اقدار اسلام جو اوپر والے ہیں اس کے لیے وہ ارزشہا یہ والا یہ اسلام ربکم کہ ان زندہ کنند، اور اسی کے ذریعے سے ان اقدار اسلامی کو زندہ کریں اور جامع اسلامی کی اس طرح تربیت کریں کہ تمام لوگ عدالت اور قسط کے راستے پر چلنے لگ جائیں، حتیٰ یہاں کہ عدالت اگر دوست کے بارے میں ہو تو بھی عدالت جاری کرنی چاہیے، اگر دشمن کے بارے میں ہو تو بھی عدالت، اور ایسے نہیں ہو کہ دشمنی میں عدالت بھول جائیں یا دشمنی میں عدالت کا خیال نہ رکھیں، نہ، اگر دوست ہے تو بھی عدالت ہونی چاہیے اس کے ساتھ، اگر دشمن ہے تو بھی عدل ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ میرے خیال میں یہی مسئلہ تھا آپ کے لیے، میں نے کلیئر کر دیا۔ اب 28 نمبر میں مسئلہ تلاوت قرآن کا، تدبر اور عمل، یہ تین چیزیں یہاں کہہ رہے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن افضل عبادات ہے، یعنی عبادتوں میں افضل العبادات تلاوت قرآن ہے۔ کہتے ہیں بہت کم عبادتیں ہیں جو اس مرتبے تک پہنچتی ہیں، کیونکہ یہ تلاوت جو ہے حقیقت میں قرآن کریم جو ایک الہام بخش ہے، اس میں اندیشے کے لیے، تفکر کے لیے ایک سرچشمہ ہے۔ خود تلاوت نہیں کریں گے کیسے اندیشہ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ان تلاوت الہام بخش اندیشے در قرآن و اندیشے و تفکر سرچشمے اعمال صالحہ، کیونکہ تلاوت کریں گے تو قرآن میں تفکر اور تدبر کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور تفکر اور اندیشہ اور تدبر کرتے جائیں گے تو اعمال صالحہ آپ سے سرچشمہ لیتے رہیں گے۔ پس نتیجہ خود تلاوت ہی سرچشمہ ہے اچھے اور صالح اعمال کے بجا لانے کے لیے۔ قرآن کریم میں پیغمبر کو خطاب کیا گیا قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو رات میں، الا قلیلا یعنی مکمل رات، پھر کہا تھوڑی سی کم، پوری رات، پھر کیا استثناء کیا الا قلیلا، پھر کہتے ہیں نصفہ، آپ سجاگ رہو، بیدار رہو آدھی رات، اب انقص منہ یا تھوڑا سا اس سے کم کر دو، ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں اور زد علیہ، یا نہیں کچھ اور بڑھا دو، یا کم کر دو یا بڑھا دو، آپ کی مرضی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے، ترتیل کے ساتھ۔ اب وہ ترتیل ایک اصطلاحی معنی میں ہے اور ایک لغوی معنی میں ہے۔ یہاں جو ترجمہ لکھا ہے انہوں نے قرآن کا بدقت و تأمل بخوان، ٹھیک ہے، قرآن کو غور و خوض سے پڑھیں، تدبر اور تفکر سے پڑھیں، دقت سے پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ اور قرآن کریم میں ویسے ترتیل کے معنی تجوید میں کچھ اور ہیں۔ قرآن نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہے تمہارے لیے میسر ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں، تلاوت قرآن تدبر کا وسیلہ ہونا چاہیے، تفکر کا وسیلہ ہونا چاہیے، معنی اور محتوا میں تدبر ہونا چاہیے، اور یہ تفکر، یہ اندیشہ، یہ فکر، یہ تأمل، یہ تدبر عمل کے لیے مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے
کیا وہ قرآن میں اندیشہ نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر و غور و خوض نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگائے گئے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو، حل للذکر فہل من مدکر، ما قرآن را برای تذکر انسان ساختے ہیں، یعنی انسان کی تذکر کے لیے آیا کوئی شخص ہے جو متذکر ہو، جو عمل کرے قرآن پر تدبر اور تفکر کرتے ہوئے؟ پھر قرآن کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کہتے ہیں یہ قرآن ہے جو بابرکت ہے، ہم نے اسے نازل کیا، اسی کی پیروی کرو۔ پس بنابری تلاوت اور حفظ قرآن قناعت می کند و تدبر و عمل به قرآن خبری ندارد، گرچه یکی از سه رکن را انجام داده ولی دو رکن مهمتر را دست دادن و گرفتار خسارت عظیم ہے۔ البتہ یہاں عبارت ایک ناقص ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد جو قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، قرآن کے تدبر اور تفکر اور قرآن پر عمل نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لوگ نقصان میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں، کیونکہ قرآن کے 3 رکن ہیں، تلاوت، تدبر، تفکر دوسرا رکن ہے، تیسرا رکن ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ بس جو لوگ قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی کرتے ہیں اور چوم کر رکھ دیتے ہیں اپنے گھروں میں، یا سال میں 1 مرتبہ بھی قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے، سجا ہوا ہوتا ہے گھروں میں، یقیناً وہ خسارت میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یا وہ لوگ جو فقط اور فقط پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھ تو بہت اچھا لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، رسول اکرم کا فرمان اسی مطلب کے لیے ہے کہ بہت سارے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کیوں؟ کیونکہ عامل نہیں ہوتے، عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ جب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، عمل نہ کریں اس پر اور صحیح سے نہ مانیں، دل سے وہ چیز مانیں جو ان کا بت اندر والا خود کہہ رہا ہے، تعصب کی بنا پر اس کی معنی کو چینج کر دیں، اسی کے مطابق عقیدہ رکھیں، تو ظاہر ہے۔ یا بہت ساری قرآنی نماز کی آیات ہیں، وہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی تلاوت کرتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا۔ یا زنا کی آیت پڑھتا ہے جس میں لیکن عمل نہیں کرتا اس پر۔ شراب کی حرام ہونے کی آیت پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ فضول اور لغو باتوں سے پرہیز کی آیات پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ غیبت کی آیات پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو یقیناً قرآن پر لعنت کرے گا۔ ایک بحث ہے جو بحثہ انحرافی کے نام سے ہے، کہتے ہیں دیکھیں ہمیشہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی آیات میں تدبر سے کچھ ایسے ہاتھ پنہان تھے جو روکتے رہتے تھے، منحرف کہتے تھے کہ وہ یہ روز در عصر حکام بنی امیہ و بنی عباس قدیم کلام اللہ، یہ قدیم زمانے میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو دشمن ہیں اسلام کے، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے قرآن میں تدبر کرنے سے روکا جائے مختلف بہانوں سے۔ کہتے ہیں بنی عباس اور بنی امیہ کے دوروں میں، ادوار میں مسئلہ ایک چلا دشمنوں نے کہ آیا قرآن جو ہے نا قدیم ہے یا حادث ہے، اور شدید سے جو فرد قرآن کے حادث ہونے کا قائل تھا اس کو قتل کرتے تھے، اس کو دھمکیاں دیتے تھے، اس کا مال، اس کی جان، عزت خطرے میں تھی۔ آخر یہ کیوں اس حد تک؟ دیکھیے عبارت میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان لڑنے لگ گئے، بہت سارے خون اسی میں بہائے گئے اسی راہ میں۔ حالانکہ ہم جب آپ دیکھتے ہیں کہ اصلاً یہ بحث مفہوم صحیح اپنے لیے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کلام اللہ سے مراد حروف اور نقوش اور کتابت اور کاغذ ہیں تو یقیناً یہ حادث ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر منظور وہ معانی ہے جو علم پروردگار میں ہے تو یقیناً علم خدا قدیم ہے اور ازلی ہے۔ یعنی یہ حقیقت میں ایک جم کر رہے ہیں کہ بھئی قدیم اور حادث ہونے کا جھگڑا نہ کرو،
کیوں؟ اس لیے چونکہ مراد اس کلام اللہ سے کیا ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے اور والناس کی سین تک ختم، اس میں جو الفاظ ہیں، جو جملات ہیں، جو آیات ہیں، جو نقوش ہیں، یہی قرآن ہے، کلام اللہ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً حادث ہے، چونکہ کلام حادث ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے حروف سے، اصوات سے، فلاں فلاں۔ کہتے ہیں اگر اس سے مراد معانی ہے جو علم خدا میں ہے، کوئی نتیجتاً علم خدا ازلی ہے۔ دیکھیں اب یہاں علم خدا اور ہے، وہ معانی جو علم خدا میں ہے وہ اور بات ہے، مکس نہ کریں، وہ خامخواہ جم نہ بنائے۔ تو بحث جو ہے نا نزاع لفظی نہیں ہے، نزاع معنوی ہے، حقیقی ہے، یہ ان کی نظر میں ہے، اسی طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو، وَإِلَّا حقیقت ہے۔ دیکھیں اگر یہ علم خدا ہے یا یہ معانی ہے جو علم خدا میں ہے، ظاہراً یہی عبارت ہے نا کہ یہ اگر اس قرآن سے مراد وہ معانی ہے جو علم خدا میں موجود ہے، یقیناً علم خدا یہ معانی تو نہیں ہوئی نا پھر بھی۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکام نے مسلمان لوگوں کو ہمیشہ اس مسئلے میں مصروف رکھا، اور آج بھی، یہ نہیں کہ پہلے کا مسئلہ تھا، آج بھی ایسے ہاتھ ہیں، ایسی طاقتیں ہیں، مراد وہی قدرت ہے اور طاقتیں ہیں، ایسی قدرتیں اور طاقتیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے مختلف بہانوں سے قرآن کریم میں تدبر اور تعمق اور تفکر اور قرآن کریم کی آیات پہ عمل کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور یہ ایک بحث ہے جدید سے جو 30 نمبر میں ہے، ضوابط تفسیر قرآن۔ انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں شروع کریں گے، کیونکہ آخری جلسے میں یہ جو 2-3 مباحث اور ہیں اس کو بھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔